ایک لڑکی نے طلاق لی ہے اپنے خاوند سے، اب وہ فوراً دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے؟ نہیں، عدت گزارنے سے پہلے نہیں کر سکتی، اس کو پہلے عدت گزارنی ہوگی۔ جب تک عدت نہ گزارے نکاح کرنا حرام ہے، بلکہ پیغام دینا بھی عدت کے دوران حرام ہوتا۔ اس لیے احتیاط کریں، اتنی جلد بازی اچھی نہیں ہوتی۔ جو چیز شریعت ہے، جو شریعت کا حکم ہے، اسی کے اندر حکمت۔ میرے ایک دوست نے غصے میں بیوی کو کہہ دیا کہ گھر میں آئیں تو تمہیں طلاق ہے، طلاق وہ انشاءاللہ حنفی مسلک میں ہو جائے گی۔ کہتے جی کہ شادی کرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آدمی زنا نہ کرے، اس کی عفت و عصمت محفوظ ہو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو نکاح تو سنت ہے۔ لڑکی کو اپنے مہر میں جو زمین ملی ہے اگر وہ فروخت کر دے بالکل زکوٰۃ دے گی، کیوں نہیں دے گی؟ پیسے ہیں، دولت ہے۔ ان کا سایہ مبارک تھا، بالکل تھا۔ حضور بشر ہیں، محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، اٹھتے بھی تھے۔ یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ سایہ نہیں تھا؟ یعنی خدا بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں، سایہ نہ ہونے کا کیا مطلب؟ ذرا وضاحت کرو۔ وہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تو والد فوت ہو گئے، ابھی چھوٹے تھے تو ماں فوت ہو گئی، ابھی چھوٹے تھے تو دادا، کسی کا سایہ آپ پر نہیں رہا۔ کسی ملک میں اگر اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو وہاں جو اولیاء اللہ کی مزارات ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تم پہلے حکومت تو قائم کرو، باقی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تم پہلے کسی ملک میں اسلامی حکومت قائم کرو، پھر علماء اکٹھے بیٹھ کے حل کر دیں۔ ہم اپنے گھر میں اسلامی حکومت نافذ نہیں کر سکتے اور باتیں کرتے ملکوں عمل لے کے۔ اگر آپ کام کے لیے آئے ہیں تو گنجائش ہے، آپ دم سے بچ سکتے ہیں، ورنہ حنفی مسلک میں جو اقامے والا ہو جیسا ہو، اگر میقات سے بغیر احرام کے دم پڑ جاتی ہے۔ ایسا امام جو خود رکوع سجدہ قاعدہ ٹھیک نہ کرتا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کے لیے تمام ارکان کی ادائیگی جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے۔ حتیٰ تطمئن راکعا حتیٰ تطمئن ساجدا۔ اگر کسی لڑکی کی نکاح ایک لڑکے سے ہو گئی، اس کی رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، بعد میں اس لڑکی کا والد جو ہے وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے؟ یہ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھیں، کیونکہ ایسے معاملات میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، پھر مولویوں کو پھنسا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شہوت جو ہے ایک فطری جذبہ ہے، ہر انسان میں اللہ نے رکھا ہے، اس سے کیسے بچا جائے؟ شادی کی جائے، ایک سے گزارا نہ ہو، دو کر لیں، خود بخود مٹ جائے گا۔ اگر عورت طواف کر چکی ہے، صفا مروہ دوڑ رہی تھی اور حیض آ گیا، تو اب پوری کر لے صفا مروہ۔ عمرے کے طواف بھول جائیں، کیا بھول جائیں؟ چکر بھول جائیں، پھر ابتدا سے کریں۔ حاجی شوکت صاحب کی اہلیہ فوت ہو گئی ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ حضرت علی کی ولادت مکے میں ہوئی ہے، مکے کو کعبہ مکے کو کہتے ہیں، ہدین بالغ الکعبہ، کہ حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو۔ تم تو مینا میں کرتے ہو، تو کعبہ پورے مکے کا نام۔ اولی الامر سے مراد حاکم بھی ہیں، علماء بھی ہیں۔ من کن تو مولا کا معنی دوست ہے، اور مولا کا معنی خدا نہیں ہے۔ نہ حضور خدا تھے نہ علی خدا ہے۔ جس کا علی دوست ہے اس کے حضور دوست ہے۔ اگر 11 ذی الحجہ کو ہم نے دیوار سے پہلے کنکریاں ماری ہیں، دم پڑ گئی، کرسی پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے، اور طریقہ کیا بتائیں؟ بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھے، یہ اتنا جھک سکتا ہے؟ عورت کو جنازہ پڑھنا چاہیے، ہاں پڑھنا چاہیے۔ میرا بچہ بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ انڈیا کے مسلمانوں پہ اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ہم مسقط سے چلے، ہوائی جہاز میں میقات کے مقام پہ عمرے کی نیت کی، مکہ ہوٹل آگے وضو کے لیے عبایا اور سقاف عمرہ کرنے سے پہلے ہوتا، کوئی دم نہیں پڑا۔
عورت اگر عمرے کے لیے نیت کے بعد وضو کرنے کے لیے اپنا کپڑا اتار دے سر سے، کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی اہل سنت والجماعت والا عراق و ایران کا سفر کرے زیارات کے لیے، اور ناجائز ہے۔ کسی اور مسجد کے لیے تو زیارت کرنا جائز ہی نہیں، قبر کے لیے بھی سفر جائز نہیں۔ بہن بھائی کا دنیاوی جھگڑا ہو، آپس میں بولتے نہ ہوں، بہن بھائی کے گھر جا کر بلائے وہ نہ بولے، تو اب اسی پر گناہ ہے، بہن پہ کوئی گناہ نہیں۔ نبی پاک کا جنازہ ہوا ہی نہیں تو پڑھاتا کون؟ اللہ کے نبی معصوم ہیں، ان کو جنازے کی کیا ضرورت تھی؟ جنازہ تو ہم گناہگاروں کا پڑھایا جاتا ہے تاکہ ہمارے لیے دعا ہو۔ اللہ کے نبی کا تو جنازہ نہیں تھا، وہ درود پڑھ کے صحابہ باہر آ جاتا تھا۔ کہتے نہیں کہ زیر ناف ہاتھ باندھنے کی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، کس نے لکھا ہے؟ آپ نے یا کسی اور نے بھی لکھا ہے؟ یہ تو موطا امام محمد میں حدیث ہے، حضرت علی سے روایت ہے، اور حضرت علی سے مرفوعاً، اور پھر یہ بھی نہیں کہ حدیث ہے، وہ سنت ہے۔ آپ نے فرمایا من السنت وضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ۔ یہ ایک مجوری فتویٰ نہ دے دیا کرنا کہ کوئی حد جو تمہارے موافق ہو وہ صحیح ہے، جو خلاف ہو صحیح نہیں ہے۔ مقام ابراہیم سونے کا ہے یا چاندی کا؟ آپ نے چوری کرنا ہے کیا؟ نہیں، پوچھنے کی کوئی وجہ کہ آپ نے چرانا ہو تو میں بتاؤں، ورنہ جو بھی ہے اللہ قبول کر۔ میرے رشتہ دار سر عام مجلس میں میری عزت کو اچھالتے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ ان کے شر سے ہمیں بچائے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ پڑھا کریں۔ سورۃ فاتحہ اگر حنفی ہے تو مقتدی نہ پڑھے، امام پڑھے گا، کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تم سنو اور چپ رہو۔ پسند کی شادی ہو جائے، کوئی وظیفہ بتائیں، وظیفے کی ضرورت نہیں، پیسے اکٹھے کرو۔ جب مال دولت ہو جائے گا نا، ایک کے بجائے 10 پسند کی شادیاں ہو سکتی ہیں، ورنہ ساری زندگی وظیفے پڑھتے رہو، انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ غریب کو کون دیتے وظیفے پڑھنے سے؟ بہرحال اگر کوئی آدمی زنا کرے یا کچھ کرے لیکن اذان بھی دیتا ہے، اذان کا ثواب ہوگا، زنا کی سزا ملے گی۔ طلاق دینے کے بعد بیوی کو واپس لینا چاہتے ہیں، اگر 3 طلاقیں ہیں پھر تو واپس نہیں ہو سکتی، اگر 1 یا 2 ہیں تو پھر ہو سکتی ہے نکاح کرنا۔ بیوی کو گھر والوں کے لیے ذلیل کرے، یہ گناہ ہے، بیوی کی بے عزتی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ حال یہ ہے کہ عورتیں جب مسح کرتی ہیں ان کا مسح بھی اسی طرح ہے جیسے مردوں کا ہے کہ ہاتھ لے جائیں پھر آگے لے آئیں بس، اور وہ کپڑا اتار کے مسح کریں گے، کپڑے کے اوپر مسح نہیں ہوتا۔ امام شافعی کے ہاں یہ مسئلہ بڑا آسان ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی ایسے بیٹھے بیٹھے 3 بالوں کو بھی ہاتھ لگا دو تو مسح ہو جاتا ہے۔ بہرحال ان کے ہاں بڑی آسانی ہے، اور امام صاحب کے ہاں تو بڑی، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارک ہے کہ وہ جو بھی مسئلہ لیتے ہیں نا بڑا جامع معنی کامل مکمل لیتے۔ اب دیکھیں نا، جو آدمی پورا ہاتھ پھیرے گا تو تھوڑے بال بھی تو آ جائیں گے، لیکن جو تھوڑے بھی ہاتھ رکھے گا سارے تو نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے ان کو جو فقہ عطا فرمائی تھی، اور اللہ نے جو ان کو قوت استدلال دی تھی، اور پھر ان کی یہ عادت مبارک ہے کہ سب سے پہلے وہ قرآن پہ نظر ڈالتے ہیں، تو قرآن میں بھی لفظ برؤوسکم ہے، تو اسی طرح پھر وہ حدیث مبارک اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے عمل پہ نظر ڈالتے ہیں۔